السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ پچھلی قسط میں یعنی قسط نمبر 5 میں ہم نے قاضی ایاز المالکی کا تعارف کیا اور ان کی کتاب الشفا کے پہلے باب کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے قاضی ایاز نے قرآن، حدیث اور آثار صحابہ سے یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حقیقت تخلیق کے آغاز سے قائم ہے۔ تو آج ہم الشفا کا اگلا قدم اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قاضی ایاز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، ان کی معراج اور ان کے اسماء مبارکہ پر کیا لکھا۔ الشفا میں قاضی ایاز ایک باب میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اس باب میں اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف کرامتوں اور فضیلتوں سے نوازنے کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد ایک اور چیپٹر آتا ہے اور اس چیپٹر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کا بیان ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ پہلی خصوصیت ہے اولیت خلق۔ قاضی ایاز پہلے ہی باب میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تمام انبیاء سے پہلے پیدا کی گئی اور وہی پہلی روح ہے جس سے میثاق نبوت لیا گیا۔ اور پھر وہ اس مشہور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمام انبیاء میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور سب سے آخر میں مابعوث ہوا۔ ذرا غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یہ فرما رہے ہیں کہ تخلیق کے اعتبار سے میں پہلا نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے آخری، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بھی اور آخر میں بھی۔ دوسری خصوصیت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے معراج۔ قاضی ایاز الشفا میں ایک پورا حصہ معراج پر لکھتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں معراج صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک انفرادی شرف تھا جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ قاضی ایاز اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ نے یہاں عبد کہا یعنی میرا بندہ۔ یہ سب سے بلند مقام ہے جو کسی مخلوق کو دیا جا سکتا ہے کہ خود اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کرے۔ اسی طرح پھر قاضی ایاز نے سورہ النجم کی آیات 8 اور 9 کا حوالہ دیا۔ سورہ النجم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر وہ قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر تھے یا اس سے بھی کم۔ قاضی ایاز اس آیت پر فرماتے ہیں، یہ مقام قربت ہے جو کسی فرشتے کو نہیں ملا اور کسی نبی کو نہیں ملا، بلکہ کسی کو بھی نہیں ملا، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا اور وہ بھی بغیر کسی پردے کے۔ اچھا، یہاں پر قاضی ایاز ایک بہت ہی لطیف بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر زمین سے کوہ طور تک تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا زمین سے آسمان تک تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر زمین سے سدرۃ المنتہا اور پھر اس سے بھی آگے تک تھا، یعنی جہاں جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کے قدم رکنے پر مجبور ہو گئے، وہاں سے بھی آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن نے انہیں عبد کہہ کر یاد فرمایا، یعنی جتنا بلند مقام اتنی ہی گہری عبدیت۔ تیسری خصوصیت ہے اسماء مبارکہ۔ قاضی ایاز الشفا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پر ایک خاص توجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ نے کسی نبی کا نام اس کے بشری وجود سے پہلے آسمانوں اور سابقہ کتب میں ذکر نہیں فرمایا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور دلیل کے طور پر وہ سورہ الصف کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ قاضی ایاز اس پر فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشری وجود نہیں تھا، مگر ان کا نام تھا، ان کی شناخت تھی،
اور ان کی آمد کی بشارت تھی۔ یہ سب خود گواہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حقیقت ہر دور میں موجود تھی۔ یہاں پر قاضی ایاز ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں احمد ہوں اور میم کے بغیر میں احد ہوں۔ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک احمد سے میم نکالی جائے تو احمد احد بن جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ ایک شاعرانہ، لطیف اور گہرا اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اللہ تعالیٰ کے نام کے درمیان ایک خاص نسبت ہے، مگر یاد رہے یہ ایک نسبت ہے، مساوات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت خالق اور مخلوق کے فرق سے ہمیشہ جدا ہیں۔ قاضی ایاز جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص بیان کرتے ہیں تو وہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام مرتبہ، یہ تمام شرف، یہ تمام قربت اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ملا، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے ملا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ میرا فخر نہیں۔ یعنی جتنا بلند مقام اتنی ہی شدید عبدیت، جتنا زیادہ قرب اتنی ہی زیادہ عاجزی۔ تو آج کی اس قسط کا خلاصہ یہ ہوا کہ قاضی ایاز المالکی نے الشفا کے دوسرے حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت خلق پر دلائل پیش کیے، معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد شرف قرار دیا، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ احمد اور احد میں ایک خاص مناسبت کو بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری وجود سے پہلے ثابت کی گئی ہے۔ اگلی قسط میں ہم تاریخ کا ایک بہت بڑا چہرہ دیکھیں گے، 7ویں صدی ہجری میں اندلس سے دمشق تک کا سفر کرنے والے ایک عارف، جن کی تحریروں نے اسلامی تصوف کا رخ بدل دیا۔ ہم بات کریں گے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرفت عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو ہمارے لیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔